آج ہم نے قرارداد پاکستان 1940 کے بارے میں پڑھنا ہے۔ جیسے آپ کو پتہ ہے کہ قرارداد پاکستان جو ہے وہ لاہور میں آل انڈیا مسلم لیگ کا ایک سالانہ اجلاس 1940 میں ہوا تھا اقبال پارک میں، جس میں یہ پیش کی گئی تھی۔ بہت بڑا اجتماع تھا، وہاں پر 1 لاکھ سے زیادہ لوگ جو تھے وہ اس میں موجود تھے جب یہ اجلاس ہو رہا تھا، اور اس کی صدارت جیسے آپ کو پتہ ہے قائد اعظم محمد علی جناح نے کی تھی۔ بیگم محمد علی جوہر، آئی چوندری گر، ظفر علی خان، قاضی محمد عیسیٰ جیسے عظیم شخصیات جو تھیں وہ اس اجلاس میں موجود تھیں، اور اس وجہ سے یہ اجلاس جو ہے وہ بہت اہم ہے کہ اس میں مسلمانوں نے اپنے لیے ایک تاریخی فیصلہ کیا تھا۔ اس اجلاس میں شیر بنگال مولوی فضل حق نے ایک قرارداد پیش کی تھی۔ جب انہوں نے یہ قرارداد پیش کی تو اس وقت پورا جو پنڈال تھا وہ بہت زیادہ نعروں سے گونج اٹھا تھا، جیسے نعرہ تکبیر کے نعروں سے گونج اٹھا تھا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس سے پہلے مسلمان جو تھے برِ صغیر کے، وہ اپنے تحفظات کے لیے مختلف اپنے حقوق کو اور اپنے مفادات کو حاصل کرنے کے لیے، ان کو محفوظ بنانے کے لیے مختلف قسم کے مطالبات ہر دور میں پیش کرتے رہے تھے اور منواتے رہے تھے۔ جیسے جداگانہ کبھی ہم نے یہ مطالبہ کیا کہ مسلمانوں کے لیے نشستیں جو ہیں وہ مخصوص کر دی جائیں، جداگانہ نشستیں مخصوص کی جائیں۔ کبھی جداگانہ انتخابی طریقے کا مطالبہ کیا گیا، لیکن کسی بھی طریقے سے مسلمان اپنے مفادات کو محفوظ نہیں کروا سکے تھے۔ اور اب یہ جو قرارداد پاکستان تھی، جس میں ہم نے یہ قرارداد جو تھی پیش کی گئی کہ مسلمانوں کے لیے ایک علیحدہ ریاست جو ہے وہ قائم کر دی جائے، وہ ہمارا جو مطالبہ تھا وہ ہمارا سب سے بڑا مطالبہ بن گیا۔ اور پھر ہم نے بہت محدود مدت میں، یعنی صرف 7 سال کے ایک مختصر وقت میں ہم نے اس مطالبے کو ایک عملی شکل دی۔ تو اس طرح سے یہ جو مطالبہ تھا وہ روز بروز جو ہے وہ بڑھتا چلا گیا اور پوری برِ صغیر میں پھیل گیا تھا۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ 1946 میں دوبارہ سے اس پر غور کیا گیا تھا، اور دہلی کے کنونشن میں دوبارہ ایک جو بنگالی رہنما تھے حسین شہید سہروردی، انہوں نے اس کے بارے میں یہی قرارداد جو تھی دوبارہ پیش کی تھی، کہ جس کے مطابق انہوں نے کہا تھا کہ صرف ایک مملکت کا مطالبہ پیش کیا گیا ہے جو بنگال، آسام، پنجاب، سرحد، سندھ، بلوچستان اور کشمیر پر مشتمل ہوگی۔ تو اس کو قرارداد لاہور کا نام دیا گیا تھا، جو 1940 میں پیش کی گئی تھی۔ لیکن پھر ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمان تو اسے قرارداد لاہور ہی کہتے تھے، لیکن جو ہندو اخبارات تھے اور جو ہندو لیڈر تھے انہوں نے طنزاً اس کو قرارداد پاکستان کہنا شروع کر دیا۔ تو مسلمانوں کو یہ بات جو تھی، یہ جو اصلاح تھی، یہ بہت زیادہ پسند آئی، اور انہوں نے بھی پھر اس کو قرارداد پاکستان کا نام دیا۔ اب ہم اس کے بنیادی نکات دیکھ لیتے ہیں کہ اس کے بنیادی نکات کیا تھے۔ سب سے پہلا جو نکتہ تھا وہ یہ تھا کہ باہمی متصل اکائیوں کی نئے خطوں کی صورت میں حد بندی کی جائے، شمال مغرب اور شمال مشرق میں مسلم اکثریت والے علاقوں میں آزاد مسلم مملکتیں قائم کی جائیں۔ ٹھیک ہے، یعنی ان علاقوں میں جہاں پر مسلمانوں کی اکثریت ہے وہاں پر مسلم مملکتیں قائم کر دی جائیں۔ دوسرا تھا کہ برِ صغیر کے لیے تقسیم کے علاوہ کسی دوسری اسکیم کو منظور نہیں کیا جائے گا، یعنی کوئی اور اسکیم ہمارے لیے اب ہم اس کو منظور نہیں کریں گے، صرف برِ صغیر کی تقسیم ہی جو ہے اس کے مطابق ہی عمل کیا جائے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں تقسیم ہو جاتی ہے تو ہندو اکثریتی علاقوں میں مسلم اقلیت کے حقوق کے تحفظ کا مناسب بندوبست کیا جائے، یعنی جب تقسیم ہو جائے گی تو جو مسلمان برِ صغیر میں رہ جائیں گے مسلم اقلیت، ان کے حقوق کے تحفظ کے لیے مناسب بندوبست کیا جائے۔ یہ تھے اس کے بنیادی نکات جو قرارداد پاکستان پیش کی گئی تھی۔ اب ہم دیکھیں گے کہ اس قرارداد پاکستان جب مولوی فضل حق نے پیش کی، اس کے بعد قائد اعظم نے جو تقریر کی تھی اس کے بنیادی نکات کیا تھے جو انہوں نے اپنے خطبے میں واضح کیے تھے۔ سب سے پہلے انہوں نے یہ واضح کیا کہ مسلمان جو ہیں وہ ایک الگ قوم ہے، ان کا مذہب الگ ہے۔ انہوں نے ہمیشہ سے کتنا عرصہ ہو گیا یہاں پر برِ صغیر میں انہیں ہندوؤں کے ساتھ رہتے ہوئے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے اپنی ایک الگ شناخت کو، اپنی ایک الگ پہچان کو برقرار رکھا ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ برِ صغیر جو ہے وہ اگر برِ صغیر متحدہ صورت میں آزاد ہوتا ہے
یعنی اس کو تقسیم نہیں کیا جاتا، تو اس صورت میں مسلمانوں کے حقوق کی حفاظت کسی صورت نہیں ہو سکتی، کیونکہ ہمارا یہ تجربہ تھا، ہم اب تک یہ دیکھتے آ رہے تھے، جیسے ہم نے پہلے دیکھا کہ مسلمانوں کے لیڈر ہر دور میں مطالبات کرتے رہے تھے مسلمانوں کے مفادات کے تحفظ کے لیے، لیکن ایسا ممکن نہیں ہو سکا تھا متحدہ بر صغیر میں رہتے ہوئے، تو آئندہ بھی ایسا ممکن نہیں ہوگا، یہ قائد اعظم نے کہا تھا اپنے اس خطبے میں۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے یہ واضح کیا تھا مختلف مثالیں دے کر کہ یہ کوئی غیر تاریخی واقعہ نہیں ہے کہ ہم یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ مسلمان اکثریتی علاقے الگ کر دیے جائیں۔ اس سے پہلے انہوں نے، جیسے میں نے آپ کو بتایا، مثالیں دے کر واضح کیا کہ برطانیہ سے آئرلینڈ الگ ہوا تھا، اسپین اور پرتگال جو ہیں وہ الگ الگ مملکتیں بنی تھیں، تو اس طرح سے یہ انہوں نے تاریخی مثالیں دی تھیں کچھ کہ یہ علاقے جو پہلے ایک ہی تھے بعد میں تقسیم ہو گئے، تو یہ کوئی غیر تاریخی بات نہیں ہے، اس بر صغیر کو بھی تقسیم کیا جا سکتا ہے ان مثالوں کو سامنے رکھتے ہوئے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے قائد اعظم نے کہا کہ بر صغیر کا سیاسی مسئلہ جو ہے وہ قومی یا فرقہ وارانہ نہیں ہے بلکہ بین الاقوامی مسئلہ ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ مسلمان جو ہیں وہ ایک مکمل قوم ہیں، تو اس لیے یہ ایک بین الاقوامی مسئلہ ہے اور اس کو حل کیے بغیر بر صغیر کے مسئلے کو حل نہیں کیا جا سکتا۔ پھر انہوں نے کہا کہ بر صغیر کے ایک بر صغیر ہے، ملک نہیں ہے، ٹھیک ہے، یعنی یہ ایک، ہم اسے یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ جو بر صغیر ہے وہ ایک ملک ہے، بلکہ وہ ایک بر صغیر ہے اور نہ ہی یہ ایک قوم کا وطن ہے، ٹھیک ہے، یہاں پر بہت سی قومیں آباد ہیں اور ان کے الگ الگ مفادات ہیں، جیسے ہم نے دیکھا کہ یہاں پر دو بڑی قومیں جو تھیں وہ ہندو اور مسلمان تھے، اس کے علاوہ اور بھی بہت سی قومیں تھیں جیسے پارسی تھے، کرسچن تھے اور دیگر اقوام، سکھ تھے، تو یہ انہوں نے کہا کہ یہاں پر یہ ایک ملک نہیں ہے اور نہ ہی یہاں پر بسنے والے ایک قوم ہیں، اور چونکہ یہ الگ الگ قومیں ہیں تو ان کے مفادات بھی الگ الگ ہیں، تو اس لیے ایک علیحدہ ریاست کا ہونا جو ہے وہ ضروری ہے مسلمانوں کے لیے، اور وہیں پر ان کے مفادات جو ہیں وہ محفوظ رہ سکتے ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں مطالبہ پاکستان کا پس منظر کیا تھا، ٹھیک ہے، کہ اس میں یہ کسی ایک وقت کا فوری طور پر ہم نے نہیں کہہ دیا تھا کہ ہمارے لیے ایک علیحدہ ریاست ہونی چاہیے، یا ہم نے جذبات میں آ کے یا غصے میں آ کر فوری فیصلہ کر لیا ہو، یہ بہت لمبے عرصے سے یہ ایک سوچ چل رہی تھی، کیونکہ بر صغیر بہت بڑا تھا اور یہ کوئی، جیسے قائد اعظم نے کہا کہ ایک ملک نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو اس وجہ سے مختلف شخصیات جو تھیں انہوں نے جو بر صغیر کے مسائل کو کس طرح سے حل کیا جا سکتا ہے اس کے بارے میں تجاویز دی تھیں، اور ان تجاویز میں یہی تھا کہ اس کو تقسیم کر دیا جائے، جیسے کہ انگریز مصنف جو تھے بلنٹ ہے، جان برائٹ ہے، اسٹالن ہے، عبدالحلیم شرر، سید جمال الدین اخوانی، مولانا جوہر، چودھری رحمت علی، ڈاکٹر عبداللطیف، لالا لاجپت رائے، سی آر داس اور بہت سے نام، یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے بر صغیر کے لیے جو حل تجویز کیا تھا وہ یہی تھا کہ اس کو آزاد مملکتوں میں تقسیم کیا جائے، تب ہی اس مسئلے کو حل کیا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو ہے علامہ اقبال نے خطبہ الہ آباد جب دیا 1930 میں مسلم لیگ کے سالانہ اجلاس میں، تو انہوں نے بھی یہ واضح کر دیا تھا، اور جو کس طرح سے تقسیم کیا جائے گا اس نقشے کو بھی واضح کیا تھا۔ اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ 1930، 31 اور 32 میں گول میز کانفرنسیں ہوئی تھیں، تو جو آخری گول میز کانفرنس 1932 میں ہوئی تھی اس میں چودھری رحمت علی نے ایک پمفلٹ جو ہے وہ تقسیم کیا تھا نو اور نیور نام کا، اور اس میں انہوں نے ایک جو علیحدہ مسلمانوں کی مملکت تھی اس کے لیے نام بھی تجویز کر لیا تھا پاکستان، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ سید حسن ریاض نے اپنی تصنیف جو انہوں نے لکھی پاکستان ناگزیر تھا، اس میں لکھا تھا کہ قائد اعظم 1930 سے تقسیم کے فارمولے پر غور کرتے آ رہے تھے اور تخلیق پاکستان کے حق میں ان کا ذہن قرارداد پاکستان کی توثیق سے کئی سال پہلے ہی بن چکا تھا۔ وہ رفتہ رفتہ مسلمانوں کو اپنے نظریے کے حق میں قائل کرتے رہے اور 1940 میں قرارداد پاکستان منظور کروا کے اسے ملی مطالبے کی شکل دے دی، یعنی قائد اعظم بہت عرصہ پہلے سے ہی اس حق میں ان کا ذہن جو تھا وہ بن چکا تھا، اور وہ مسلمانوں کو اس کے لیے قائل کرنے میں لگے ہوئے تھے کہ مسلمانوں کی ایک الگ آزاد ریاست ہونی چاہیے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ مطالبہ پاکستان کے محرکات کیا تھے، کس وجہ سے ہم نے یہ محسوس کیا کہ ہمارے جو ہے ایک علیحدہ ریاست ہونی چاہیے۔ سب سے پہلا جو پوائنٹ ہے وہ ہے ہندو غلبے سے نجات،
یعنی یہاں پر ہندو جو تھے وہ بہت بڑی تعداد میں موجود تھے، اور جیسے ان کی جو انتہا پسند جماعتیں تھیں وہ یہاں پر رام راج کے یعنی ہندوؤں کی حکومت کے قیام کا مطالبہ کر رہی تھیں اور مسلسل کر رہی تھیں۔ تو وہ یہ چاہتے تھے کہ اسلام کو جس طرح سے باقی مذاہب جو ہیں ہندو مت میں ضم ہو گئے تھے، اسی طرح سے اسلام بھی ہندو مت میں ضم ہو جائے، تو مسلمان اس کے لیے بالکل بھی تیار نہیں تھے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اکثریت کی حکومت ہے کہ اگر وہی نظام حکومت جو انگریزوں نے یہاں پر متعارف کروایا تھا یہاں پر رائج کر دیا جاتا تو کیا ہوتا؟ یہاں پر اکثریت کی حکومت ہوتی، اور اکثریت کس کے پاس تھا؟ وہ ہندوؤں کے پاس تھی اکثریت، تو اس طرح سے مسلمان ہندوؤں کی دائمی غلامی میں چلے جاتے، یہ کسی صورت مسلمانوں کے لیے قابل قبول نہیں تھا۔ پھر ہم دیکھتے ہیں جو اگلا پوائنٹ ہے وہ ہے فرقہ وارانہ فسادات، کہ یہاں پر مسلسل فرقہ وارانہ فسادات جو ہیں وہ ہو رہے تھے، مسلمانوں کا اس بہانے سے خون بہایا جا رہا تھا، کبھی گاؤ ذبیحہ کا معاملہ ہے، کبھی کوئی مسئلہ ہے، تو اس طرح سے مسلمانوں کے ساتھ بہت زیادتیاں کی جا رہی تھیں، اور جیسے ہم نے دیکھا تھا اردو ہندی جو تنازع تھا اس بنا پر، تو یہ فرقہ وارانہ فسادات یہ جو فرقہ وارانہ فسادات تھے وہ بار بار کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی شکل میں آئے دن ہوتے تھے اور قتل و غارت گری کا نشانہ بنتے تھے مسلمان۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں ذات پات کا نظام ہے کہ مسلمان جو ہیں وہ تو ان کو تو ان کے نبی نے جو درس دیا ہے وہ مساوات کا ہے، لیکن ہندوؤں کا کیا تھا؟ ذات پات کا، رنگ نسل کا، چھوت چھات کا پورا نظام جو تھا وہ تیار تھا، اور وہ مسلمانوں کو تو سب سے کم درجے پہ رکھتے تھے، اس لیے مسلمان کسی طور پر بھی ایک باوقار زندگی ان کے ساتھ رہتے ہوئے نہیں گزار سکتے تھے، اس لیے ان کے لیے ایک علیحدہ ریاست کا ہونا ہی ضروری تھا جہاں وہ اپنے بہتر طریقے سے زندگی گزار سکیں۔ پھر اس کے بعد دیکھتے ہیں مسلمانوں کی تہذیب و ثقافت کی بقا ہے، کہ مسلمانوں کی تہذیب و ثقافت کو ختم کرنے کے در پہ تھے جو ہندو تھے، جیسے ہم نے دیکھا تھا کہ وہ اردو ہندی تنازع انہوں نے اسی بنا پر شروع کیا تھا کہ مسلمانوں کی جو تہذیب ہے جو ثقافت ہے اس کو ختم کر دیا جائے، تو اگر مسلمان چاہتے تھے کہ اپنی تہذیب اور ثقافت کو جاری رکھیں، اپنی زبان کو محفوظ رکھیں، تو اس کے لیے ان کا علیحدہ ریاست کا ہونا ضروری تھا۔ اس کے بعد جو اور سب سے اہم پوائنٹ ہے وہ دو قومی نظریہ ہے، کہ مسلمان جو ہیں وہ جیسے ہمارے جب سے برِ صغیر میں مسلمان آئے تھے انہوں نے اپنے علیحدہ حیثیت کو، تشخص کو برقرار رکھا تھا، وہ اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگیاں اسلامی اصولوں کے مطابق گزارنا چاہتے تھے، وہ ایک مکمل علیحدہ قوم تھے جو ہندو تھے ان سے، اور جیسے ہم نے دیکھا تھا کہ یہ جو ریاست ہے وہ بنی ہی دو قومی نظریے کی بنیاد پر تھی، کہ مسلمان جو ہیں ہر لحاظ پر الگ قوم ہیں باقی تمام اقوام سے۔ پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں اسلامی اصولوں پر عمل کی آزادی وہ اسی وقت ہو سکتی تھی جب ان کی ایک علیحدہ ریاست ہو، تبھی وہ اسلامی اصولوں پر بہترین طریقے سے عمل کر سکتے تھے، تو اس لیے یہ سب تھے مطالبہ پاکستان کے محرکات کہ ان کو ایک علیحدہ ریاست کی ضرورت تھی ان تمام وجوہات کی بنا پر۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس پر جو مختلف جو رد عمل آیا وہ کیا تھا۔ سب سے پہلے گاندھی کا رد عمل ہے کہ اس نے کہا کہ ہندوستان ہماری ماتا ہے اور ہم اپنی ماتا کے ٹکڑے نہیں ہونے دیں گے، ٹھیک ہے۔ پھر راج گوپالاچاریہ نے کیا کہا کہ یہ مطالبہ ایسا ہے کہ ایک گائے کی ملکیت کا تنازع ہو دو بھائیوں کے مابین، اور وہ گائے کو دو ٹکڑے کر کے آپس میں بانٹ لیں۔ ماسٹر تارا سنگھ نے کہا کہ اگر مسلم لیگ پاکستان قائم کرنا چاہتی ہے تو مسلمانوں کو سکھوں کے خون کا ایک سمندر عبور کرنا ہوگا، ٹھیک ہے۔ یہ ہیں وہ تمام جو رد عمل اس کا سامنے آیا تھا۔ اسی طرح سے ابوالکلام آزاد نے کیا کہا تھا کہ میں پاکستان کے تصور کا مخالف ہوں، کیونکہ میری نظر میں خدا کی زمین کو پاک اور ناپاک خطوں میں بانٹنے کا کسی انسان کو حق حاصل نہیں ہے۔ نہرو نے کہا کہ پاکستان کی ساری اسکیم احمقانہ ہے، اس کا تصور 24 گھنٹے سے زیادہ عرصے تک قائم نہیں رہ سکے گا۔ اسی طرح سے ہندو پریس نے اس پر جو رد عمل دیا وہ انہوں نے لکھا کہ دا ہندوستان ٹائمز، ماڈرن ریویو اور امرت بازار پتریکا نے تقسیم کے منصوبے کی مخالفت میں اداریہ تحریر کیے، مطالبہ پاکستان کو مجذوب کی بڑھ قرار دیا، یعنی یہ دیوانے کی بڑھ ہے، یہ بڑھ کے مارتے پھر رہے ہیں، ایسا ہوگا کچھ نہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح سے یہ مختلف قسم کے رد عمل تھا جو مختلف لوگوں کی طرف سے اور ہندو پریس کی طرف سے اس کے بارے میں
قرارداد پاکستان کے بارے میں دیا گیا تھا، لیکن پھر ہم نے دیکھا کہ 7 سال کے مختصر عرصے میں یہ جس کو کہ دیوانے کی بڑھ قرار دیا گیا، مسلمانوں نے اس کو عملی شکل دے کر دکھایا اور ایک علیحدہ ریاست حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے۔